بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 221 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 215 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 215 ہے، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف عضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف عضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ من خزنہ، جس نے روک لیا برائی سے، لسانہ، اپنی زبان کو، ستر اللہ، چھپائے گا اللہ، عورتہ، اس کے عیبوں کو، ومن کف عضبہ، اور جس نے روکا اپنے غصے کو، کف اللہ عنہ عذابہ، تو روکے گا اللہ تعالی اس سے اپنے عذاب کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ومن اعتذر الی اللہ، اور جس نے معافی مانگی اللہ سے، قبل اللہ عذرہ، تو قبول کر لیں گے اللہ اس کی معافی کو۔ من خزن لسانہ، جس نے اپنی زبان کو برائی سے روک لیا، ستر اللہ عورتہ، تو اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، ومن کف عضبہ، اور جس نے اپنے غصے کو روکے رکھا، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو قیامت کے دن روکے رکھے گا۔ ومن اعتذر الی اللہ، اور جس نے اللہ سے معافی مانگی، قبل اللہ عذرہ، تو اللہ اس کی معافی کو قبول فرما لیں گے۔ اب یہاں پر خزنہ صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب نصر ینصرو، جیسے خزن یخزن خزنا، بمعنی زبان کا روکنا۔ کفا صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب نصر ینصرو، جیسے کف یکف کفن، بمعنی باز رہنا۔ اعتذر صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افتعال، جیسے اعتذر یعتذر اعتذارا، بمعنی عذر بیان کرنا۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف عضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، یعنی جو اپنی زبان کو لوگوں کے عیوب بیان کرنے سے روکے، جو اس کے علم میں بھی ہے تو اللہ بھی اس کے عیوب کو لوگوں کی نگاہوں سے یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے چھپائیں گے۔ ومن کف عذبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت، اور جو اپنے غصہ کو ضبط کرے، اپنے غصہ پر کنٹرول رکھے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے بچائیں گے۔ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، اور جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں، جبکہ بسا اوقات اس کے گناہوں کو اس کی ندامت پر صرف معاف ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالی خوش ہو کر ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من خزن لسانہ، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، خزنہ پہلے ماضی، اور یہ واحد مذکر غائب کا سیاح ہے، لہذا اس میں یہاں پر ہوا ضمیر جو ہے ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل ہے۔ لسانہ، لسانہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہوا خزن فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے جا کر ستر اللہ عورتہ اس کے لیے جزا ہے۔ پھر اس میں سترہ فعل ماضی، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل، عورتہ پھر سے یہاں پر عورتہ مضاف ہے اور ہو ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے سترہ فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر من کف عذبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت، یہ معطوف اول ہے اور یہ بھی جملہ شرطیہ ہے۔ اب یہاں پر من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، کفا پھر سے فعل ماضی اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، عذبہ پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت اس کے لیے جزا ہے۔ کفا فعل ماضی، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل، عنہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا فعل کفا کے ساتھ، عذابہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہوا کفا فعل کے لیے، یوم ظرف مضاف اور القیامت مضاف الیہ، پھر ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ۔
پھر کفا فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بہ اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف اول، اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اس کے لیے معطوف ثانی ہے۔ من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، اعتذر پہلے ماضی اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، الی اللہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ، اعتذر فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قبلہ فعل ماضی، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل جو کہ مرفوع بالضم لفظاً ہے، عذرہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف اول اور معطوف ثانی اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔